یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ آگے مثال کہ ایمان جب دل میں اترتا ہے اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پانچواں انعام جو بتایا تھا اللہ تعالیٰ قدم جما دیتے ہیں. اس آیت میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قول ثابت یعنی وہی کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. ایمان والے جمے رہتے ہیں ہر حال میں، دنیا میں بھی جمے رہیں گے، کیسے بھی حالات آ جائیں وہ اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتے، اللہ سے دور نہیں ہو سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک کافر آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی تھی، کافر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی ہے، اس کافر نے تلوار سونت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا. تلوار اس کی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اطمینان سے کہا اللہ. ظاہر سی بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا ہوگا تو کیا اس کے اندر طاقت ہوگی، کیا ہیبت ہوگی، اور کیسے وہ دل سے کلمہ نکلا ہوگا کہ وہ کافر جو تھا اس کے ہاتھ میں کپ کپی، اس کے جسم میں تھر تھراہٹ آ گئی اور فوراً تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس سے کہا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. اب وہ تو کافر تھا، وہ تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا بت بچائے گا. دیکھو پہلے گزرا نا وہ باطل عقیدے کی مثال کیسی ہے، وہ فوراً جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. تھوڑا خوف آیا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا بت بچائے گا، لات بچائے گا، منات، عزا جو ان عربوں کے بت تھے انہوں نے اپنے خداؤں کا نام نہیں لیا، جھوٹے خدا کا. اس نے ڈائریکٹ کہا آپ ہی بچا سکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تو اس نے ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. خیر بات یہ چل رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں. اب ایسا وقت ہے کہ تلوار لے کر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اندازہ لگائیں ہم اگر ہوتے، کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو وہ تو ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتا. کیا کرتا ہو؟ تلوار دیکھ کر کہ تلوار سے وہ مارنے والا ہے، ایسے وقت میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کون بتائے گا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ، تو نہیں بچائے گا. تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی تیرے ہاتھ میں آ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت تیرے ہاتھ میں آ گئی. بچانے والا اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو سخت حالات میں. سخت حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون آ گیا، فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، ہم تو گئے، آگے سمندر، آگے جائیں گے ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں گے فرعون مار ڈالے گا. تو وہ گھبرا گئے. ہو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بہت کمزور تھا، تو اس لیے وہ لوگ گھبرا گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو جمے رہے. قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور کیسا شاندار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے. کیسے سمندر کے اندر راستے بنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پورے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے پار ہو گئے. تو ایمان والے ہر حال میں کیسے بھی حالات آ جائیں، کافر گھیر لے، دشمن گھیر لے، تلواریں ہوں، بندوقوں کے سائے میں ہو، بندوقوں کی نوک یا تلوار کی نوک یا چھری کی نوک اس کے گردن پر ہو، لیکن ایمان والا ثابت قدم رہتا ہے. اللہ رب العزت اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں کلمے کی برکت سے. اگر ایمان دل میں اترا ہوا ہو، اگر ایمان کی جڑ دل میں مضبوط ہو تو آدمی کبھی بھی پھرے گا نہیں. یہ تو دو نبیوں کی مثال ہو گئی. صحابہ کی مثال لے لو. صحابہ کرام کو غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب جو لڑائی تھی اس میں 10,000 کافروں کا لشکر آ گیا اور صحابہ کرام بہت کم تھے، تقریباً 1400 1500 1,500 صحابہ کرام کا لشکر تھا. خندق کھودی گئی، خندق کھودی گئی. حالات اتنے ٹائٹ، اتنے خطرناک حالات ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا زلزلوا زلزالا شدیدا، ایسے حالات ہو گئے صحابہ کرام کو ہلا دیا گیا. اتنے
اتنے خطرناک حالات. ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ ایک حملہ کریں گے 10,000 مل کر اور پورے مسلمان جڑ سے ختم ہو جائیں گے. ظاہر میں ایسا نظر آ رہا ہے, ظاہر میں آنکھیں یہ دیکھ رہی ہے, حالات اتنے خطرناک ہیں. منافقوں نے کہنا شروع کر دیا, اذ یقول المنافقون, کہ منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جو منافق تھے وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ دھوکے کے ہیں. نعوذ باللہ. منافقین ڈر گئے حالات دیکھ کر, کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے نا, وہ ڈر گئے. وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو مدد کا وعدہ ہے یہ سب جھوٹا ہے, فراڈ ہے, نعوذ باللہ, دھوکہ ہے. لیکن ایسے وقت میں صحابہ کرام نے کیا کہا, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب صحابہ کرام نے, ایمان والوں نے یعنی صحابہ کرام نے ان 10,000 کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے, اب اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور اس لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور اللہ کی ماننے کی صفت ان کے اندر بڑھ گئی. سبحان اللہ. یہ ایمان والے جمے رہتے ہیں, کیسے بھی حالات ہوں, کتنے بھی خطرناک حالات ہوں, اگر ایمان دل میں ہو تو انسان جمع رہتا ہے. کسی بھی حال میں وہ اس کے قدم اکھڑتے نہیں ہیں, وہ اپنے ایمان سے پھرتا نہیں ہے, ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو خیر, ایمان کے کلمے کی برکت سے ایمان اگر دل میں اتر جائے اللہ دنیا میں بھی بچا دیتے ہیں. جیسے مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, صحابہ کا واقعہ بیان ہوا. اب اسی طرح حدیث میں ہے, اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ایمان والے کو قبر میں بھی بچاتے ہیں, قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. مسند احمد, امام احمد بن حنبل نے وہ حدیث روایت کی. اسی طرح ابو داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی یہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا قبر میں جاتا ہے, جب ایمان والے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے اور اس کو بٹھایا جاتا ہے. فرشتے سوال پوچھتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو ایمان والا اطمینان سے, اللہ تعالیٰ اس کو جماتے ہیں نا, تو ایمان والا اطمینان سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ ایمان والا کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ہستی جو آپ کی طرف بھیجی گئی تھی ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ ایمان والا کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ حدیث میں فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ ایمان والا کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا تھا. دیکھو اللہ کے بندو, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سمجھو, قرآن کا فائدہ قبر میں کتنا ہوتا ہے. وہ ایمان والا کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا تھا, اللہ کے احکامات اس میں پڑھے تھے اور اس قرآن کو میں نے سمجھا اور اس پر میں نے ایمان قبول کیا, اس کی وجہ سے میں یہ صحیح جوابات دے رہا ہوں. تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آسمان سے ایک آواز لگائی جاتی, ندا لگائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس بندے نے ٹھیک کہا, اس نے صحیح جواب دے دیے, اب اس کے لیے جنت کے بچھونے کا انتظام کرو. سبحان اللہ. جنت کا فرش بچھاؤ اس کے قبر میں اور جنت کا لباس پہناؤ اس کو اور جنت کی کھڑکی کھول دو. اب قیامت تک وہ سوتا رہے گا, جنت کی کھڑکی کھلی ہے, ہوا آتی رہے گی جنت کا لباس پہن کر اور جنت کے فرش پر. اور اگر کوئی کافر قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں. اسی حدیث میں ہے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس بھی اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, ہائے مجھے تو نہیں معلوم. پھر پوچھتے ہیں تیرا اس دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف بھیجے گئے تھے, ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا. یعنی یہ دنیا میں موقع تھا, جاننا چاہے تو جان سکتا تھا, لیکن اس نے محنت نہیں کی, اس نے دنیا کی زندگی کو اصول نہیں کیا, اس لیے اب اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو, اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو. اب قیامت تک اس کو جہنم کی گرمی اس کھڑکی کے ذریعے پہنچتی رہے گی, اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
تو یہ کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور میدان حشر میں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کلمے کی برکت سے جمائیں گے۔ حدیث میں ہے، یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کیا حال ہوگا؟ قیامت میں جب ہم جائیں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اتنے لمبا ٹائم کون کھڑے ہو سکے گا؟ یعنی ہم ایمان والے ہو کر بھی ہمارے اندر کہاں طاقت ہے کہ ہم اتنے ٹائم 50,000 سال دھوپ میں کھڑے رہ سکیں؟ کہاں اتنی طاقت ہے ہمارے اندر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والوں کے لیے وہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک فرض نماز میں جتنا ٹائم لگتا ہے 7-8 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، اتنی دیر میں وہ 50,000 سال کا وقت گزر جائے گا، حساب کتاب سب نمٹ جائے گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی جماتا ہے، قبر میں بھی جماتا ہے، میدان حشر میں جب کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت وہاں بھی ایمان والوں کو جمائے گا اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، اس ایمان کی برکت سے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی برکت سے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نصیب فرمائے، آمین۔ تو فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو اس قول ثابت کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی سے۔ قبر بھی مراد ہے، میدان حشر بھی مراد ہے، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، بندوں کے ساتھ ظلم کریں گے، اللہ کے حق ادا نہیں کریں گے، یہ سب ظالم ہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ سب ظالم ہیں۔ ایسے ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔